رانی چوٹی بہت محنتی تھی. ساری چوٹیاں رانی چوٹی کی ہر بات مانتی تھی. اسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا جس کا نام تھا جمبو. وہ سارے جانوروں کو بہت پریشان کرتا. جب دیکھو کسی نہ کسی جانور کو تنگ کرتا. ساری چوٹیوں نے مل کے اپنے لیے گھر بنایا اور اس کے بعد بڑی محنت سے اپنے لیے کھانا جمع کرنا شروع کیا. اتنی ہی دیر میں وہاں پہ جمبو آ گیا اور رانی چوٹی سے کہنے لگا، رانی چوٹی، تم لوگ اتنی محنت کرتے ہو، تھک جاتے ہو گے نا؟ کیوں کرتے ہو اتنی محنت تم لوگ؟ میں تو 1 منٹ میں تمہارا گھر برباد کر سکتا ہوں. اور یہ کہہ کے جمبو نے سون پانی میں ڈالی، اپنی سون میں پانی بھرا اور آدھا پانی خود پیا اور آدھا پانی چوٹیوں کے گھر پہ ڈال کے ان کا گھر توڑ دیا. رانی چوٹی کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا، جمبو، یہ بہت غلط حرکت کی تم نے. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے اتنی محنت سے اپنا گھر بنایا تھا اور کھانا جمع کیا تھا. ہم سب کو جنگل میں مل کے رہنا چاہیے. یہاں پہ کوئی بھی کسی کے بھی کام آ سکتا ہے. کیا پتا میں تمہارے کسی کام آ جاؤں. جمبو ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہاں ہاں، تم اتنی سی چوٹی میرے کیا کام آؤ گی. تو چوٹی نے کہا، تم بہت مغرور ہو، تمہیں بہت گھمنڈ ہے. اور یہ سن کے جمبو وہاں سے ہنستا ہوا چلا گیا. کچھ دن بعد جنگل میں ایک شکاری آیا. جمبو جنگل میں گھوم رہا تھا کہ ایک دم درخت پہ سے جال اس پہ گرا اور جمبو جال میں پھنس گیا. پھر رانی چوٹی نے یہ سب دیکھا. رانی چوٹی نے بھاگ کے جا کے کہا، جمبو، تم پریشان نہیں ہو، میرے دوست چوہا ہے، وہ تمہارا سارا جال کاٹ دے گا اور تم رہا ہو جاؤ گے. اور یہ جو شکاری ہے نا، اس کو تو میں سبق سکھاتی ہوں. رانی چوٹی نے اپنی ساری چوٹیوں کو حکم دیا کہ جا کے وہ اس شکاری کو سبق سکھائیں. ساری چوٹیوں نے شکاری پر چڑھ کے اس کو خوب کاٹا. شکاری وہاں جنگل سے بھاگ گیا اور چوہوں نے پورا جال کاٹ کے جمبو کو آزاد کرا دیا. جمبو بہت شرمندہ تھا. جمبو نے رانی چوٹی سے بہت معذرت کی اور کہا کہ میں بہت غلط سوچتا تھا. تم نے میری آج جان بچائی ہے. مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پہ. اور پھر اس کے بعد جمبو نے کبھی کسی جانور کو تنگ نہیں کیا. تو بچوں، ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے.